اگلے صاحب ہیں راجستھانی چھورا. مجھے صرف ایک 2 سیکنڈ دیجیے سر، میں ایک مائک لگا لوں اپنا، مجھے 2 سیکنڈ دیجیے. اچھا، بصالت آدم بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی بصالت بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال چال؟ الحمد للہ حضرت، بہت اچھی گفتگو رہی ہے یوزل، اور ماشاء اللہ آصف افتخار بھائی نے اور ٹیکنالوجی اسلام صاحب نے ایک بڑا زبردست ایڈ آن لگایا کہ ان کو کافر لفظ سے جو ہے نا وہ بڑی بڑی چھیڑ ہے. تو میں اس جی وقت سوچ رہا تھا، میں نے کہا کافر کے ساتھ ایک اور ایسا لفظ ہے جو آپ اپنی ویڈیو کے اندر لگاتے تھے، آج کل نہیں لگا رہے، اس سے بھی بڑی چھیڑتی ان کو، وہ تھا سرجیکل اسٹرائک. اور بطور جی ہاں، پاکستانی مطلب مجھے یہ سوچ کے بڑا اچھا لگ رہا تھا، اینڈ یو نو واٹ آئی مین. آئی نو واٹ یو مین. تو آپ اس لفظ کو اپنے حق میں کیش نہ کرائیں. تو ہم تو یہ صرف اس کو آپ انڈین ہی رہنے دیں. نہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے جب آپ یہ کرتے تھے اسٹریم کا، بلکہ یہ بھی ابھی بھی انویزیبل ہے، یہ چل رہی ہے سرجیکل اسٹرائک. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی دے اس پہ. اچھا، ایک چیز میں نے یہاں نوٹ کری ہے کہ آج کل کے مطلب یہ جو ادوار چل رہے ہیں اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سورہ قرآن میں فرماتے ہیں، غالباً سورہ بقرہ کی آیت ہے، وہ کمی بیشی معاف فرمائے اللہ تعالیٰ، مجھے کریکٹ کیجیے گا، کہ وہ جو آیت ہے کہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تغلوا فی دینکم، کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو. حالانکہ ہے یہ یہود و نصارہ کے بارے میں، لیکن اس کے اندر ہمیں بھی ایک طرح سے تعلیم دی جا رہی ہے. اور میں اس چیز پہ اگر غور کروں تو جس طرح ہمارے ملک کے اندر جہلم پہ بیٹھ کے، جہلم کے برف خانے میں بیٹھ کے ایک بندہ جو ہے وہ انجینئر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر سلاف کو اور مطلب جتنے بھی جو صحیح لوگ ہیں نا ان کو بھی چلیں دین سے خارج بصالت کر. بھائی، میرے خیال سے پھر وہ ڈیریل ہو جائے گی، اس کو چھوڑیں. نہیں، میں بس اسی ہاں اسی پوائنٹ پہ لے کر آ رہا تھا کہ جس طرح ہمارے یہاں اس طرح غلو ہو گیا کہ صحیح انسان کو بھی ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے، اسی طرح جو لبرلزم ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ہارمونی کے نام پہ سب ٹھیک ہے، سب چلے گا. یعنی کہ مذہب پہ بات کرنا ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ نے گھر کی خیال رکھی ہوئی ہے. یعنی کہ بس آپ ایک ویڈیو بناؤ، ویڈیو بنا کے اس کے اندر لفظ ترت شامل کرو، ریئلٹی لکھو، فیکٹ لکھو، اور پھر اس کو پوسٹ کر دو. جی 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 جی. اور ہاں، پھر جو یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ دورہ راٹھی کی ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ریالٹی آف قرآن اینڈ بائبل. تو جو ریالٹی کا جو لفظ ہے اس سے وہ یہ تعصب دینا چاہ رہے ہیں کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ فیکٹس ہیں، جبکہ ان کا فیکٹ سے کم اسلامک پرسپیکٹو سے دور کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی یہ ایک سب سے بڑی حماقت اور بلنڈر ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ اسلام میں بھی اس بات کا تصور ہے کہ خدا کی تصویر ہے اور مسلمانوں کو پتہ نہیں. اور وہ یہی جو آپ نے بات کی نا، یہیں سے انہوں نے بلنڈرز مارے ہیں کہ جو اہل کتاب کی یا اسرائیلیات کے جو عقائد تھے وہ امپوز کر کے ایسا دکھایا جیسے اسلام نے بھی یہی کہا ہے. جو اوریجنل سین کا جو مسئلہ ہے جو آپ نے چھیڑا تھا، جی تو جی جی اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. اور مجھے ایسا لگا اس ویڈیو کے اندر جیسے کہ وہ آئیڈیالٹری کو جو ہے نا وہ آئیڈلائز کر رہے ہیں. یعنی کہ بالکل ایگزیکٹ وہی ہو آئیڈیالٹری رہا جو ہے نا وہ برا بھلا کہہ دیا اس کو، بڑی بری ہے. بات ہو گئی. وہ وہاں سے ہر قسم کے جو ویڈیوز نکال کے لا رہے ہیں، کلپس نکال کے لا رہے ہیں کہ نہیں ہم جی جو جی. مورتی کو پوجا نہیں کرتے، اس کی شبیہ کو کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ میرا ایک ایک سوال ہے. منٹ عاصم بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی، بصالت بھائی نے جیسے ایک بات عرض کی کہ سب کے حوالے سے، تو ماڈرنٹی کا یہ خاصہ رہا ہے کہ، اور یہ پھر ایک اسٹیمولوجی تک جاتی ہے بات، کہ وہ سائنس کو ریزرو کرتے ہیں ایکسپرٹ کے لیے، کہ وہ یہ اجازت نہیں دیتے آپ کو کہ آپ آرٹس پڑھ کے آئیں لیکن آپ سائنس کے اندر داخلہ لے لیں. ہمارے اگر آپ اسکول کا بھی دیکھیں گے، جو ہیرارکی ہے اس میں یہ ہے کہ سائنس کا بندہ تو آرٹس جا کے پڑھ سکتا ہے 12ویں کے بعد، لیکن آرٹس کا پڑھا ہوا بندہ جو ہے وہ سائنس نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک ہائرارکی ایک دی ہے کہ سائنس جو ہے وہ بہت اعلیٰ چیز ہے اور اس کے لیے ایکسپرٹ ہونا پڑے گا آپ کو بولنے کے لیے اس میں. لیکن مذہب جو ہے وہ تو یہ بھی کھیت کی مولی ہے آپ کے گھر کی، جو جیسے اٹھے اس کے بارے میں جو بھی رائے دے دے اپریشیٹ کیا جائے گا. تو یہ ایک ماڈرن بالکل. سا ہے. عاصم بھائی اس کے بدلے میں ایک بات کہوں گا میں آپ سے، بھن من الازواج. اچھا مفتی صاحب، میرا یہاں پہ ایک سوال تھا، وہ جو آپ نے یہ دھرو نام ان کا، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پروناؤنس، راٹھوڑ صاحب نے جو ہے ایک، اچھا راٹھی صاحب، انہوں نے جو ہے ایک اپنی پنٹ کمنٹ کے اندر اس کا ذکر کیا تھا، یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جو انہوں نے حدیث پیش کی. پہلے تو میں نے اسرائیلیات بک آف جینیسس میں یہ چیز پڑھی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ صحیح مسلم کے اندر یا صحیح بخاری کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ متن ہے اس میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدم علی صورتی.
ہاں جی اللہ صورت ہی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پہ بنایا ہے. پھر اس کو آپ نے ایکسپلین بھی کیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں. تو لیکن یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یجب تنیب الوجہ، یعنی کہ چہرے پر نہ مارو. تو اس کا مطلب چہرے کے علاوہ تو کیا صورت سے، چہرے کے اندر کیا ایسا کچھ ہے کہ جو اوصاف جو ہے وہ چہرے سے ریلیٹڈ ہے؟ مطلب اس کو تھوڑا سا اگر آپ الیبریٹ کریں. چونکہ انسان کی جتنے بھی اوصاف اور اس کی کوالٹیز ہیں وہ اس کی ذہن کی پیداوار ہیں، اس کے دماغ کی پیداوار ہیں. تو اس کے مثلا اس کا مقدس ہونا، اس کا محترم ہونا، اس کا عالم ہونا، اس کا فاضل ہونا، اس کا بہادر ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے دماغ سے ریلیٹڈ ہیں. اور ظاہر ہے کہ دماغ آپ کے چہرے کے اوپر ہے. تو اس لیے جو انسان کے جسم میں سب سے معزز جگہ ہے وہ انسان کا چہرہ ہے، یہی اس کی شناخت ہے. اس لیے آپ اس کو نہ ماریں، اس چہرے کے اوپر نہ ماریں. یہ مطلب اس حدیث کا ہے اس کا. ورنہ صورت کا مطلب تو چہرہ نہیں ہوتا نا. اگر صورت سے مراد بھی تصویر لی جائے تو صرف اس سے مراد چہرہ تو ہوتا نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بس یہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی. اچھا، ایکنالوج اسلام صاحب نے ایک آپ سے سوال کیا تھا یہ عورتوں سے پٹائی کے بارے میں، یہ بھی سوال کرنا تھا لیکن جزاک اللہ اس کا آنسر پہلے ہی مل گیا. چلے ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. اچھا جناب راجستھانی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں سب؟ خیریت سے؟ الحمد للہ. جی پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں، میں جو ٹاپک ہے مجھے اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے کہ جو دھوپ راٹھی کے بارے میں مجھے بالکل بھی کوئی آئیڈیا نہیں، تو میں اس بارے میں بات نہیں کر پاؤں گا. ریئلی سوری فار دیٹ. چلیں مختصر کر لیں کوئی دوسری بات اگر ہے تو. جی مجھے آپ سے بس ایک سوال کرنا ہے. مطلب میں ایکس مسلم ہوں، تو مجھے آپ سے یہ کوشچن کرنا ہے مفتی صاحب کہ پچھلی مرتبہ آپ آئے تھے تو آپ نے کہا آپ مسلمان ہیں. نہیں میں نے نہیں کہا. ٹھیک ہے، چلیں صحیح ہے، آپ ایکس مسلم میں بولیں. کہ آپ کو ایٹ لیسٹ یو ریمبر، آئی ایم ریئلی گلیڈ. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو بس آئی تھنک وہ لاسٹ ٹائم غلطی سے میرا وہ بیک بٹن دب گیا تھا تو اسٹریم یارڈ پھر وہ ایگزٹ ہو گیا تھا، تو میں اس کے لیے بھی سوری بولتا ہوں. مجھے غلطی سے اپنا ایگزٹ ہو گیا تھا. بس مجھے آئی تھنک لاسٹ کوشچن والا ہی کنٹینیو کرنا ہے. آئی تھنک آپ پراپر جواب دے نہیں پائے تھے، پھر آدھا رہ گیا تھا وہ کوشچن. تو بس میں وہی میرے ذہن میں نہیں ہے کیا ہے. جی بس میں وہی ایک سینیریو آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ جیسے فار ایگزامپل کہ اس دنیا میں صرف کہ دو لوگ ہیں، یا آپ حابل یا قابل کا ایگزامپل لے سکتے ہیں. تو ایک جو ہے وہ اچھے کام کرتا ہے اور ایک جو ہے وہ برے کام کرتا ہے. تو مجھے بس یہ جاننا ہے کہ جس نے اچھا کام کیا اس نے اچھا کام کیوں کیا، اور جس نے برا کیا اس نے برا کام کیوں کیا؟ کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ صحیح. جی اگر یہی سوال آپ کا تھا تو میں نے کیا کہا تھا اس وقت؟ آپ کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے اور آپ نے کچھ آئی تھنک نہیں دے پائے تھے آپ آنسر. مطلب کیونکہ میں ایگزٹ ہو گیا تھا تو آپ نے آئی تھنک آپ سمجھ ہی نہیں پائے ہوں گے شاید. میری طرف سے چلیں دیکھیں، اس دنیا میں خیر اور شر، ایول اور ورچو دونوں کا وجود ہے، اور انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جس چیز کو بھی چاہے اختیار کر لے اپنی مرضی سے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ دہر کی آیت ہے کہ ہم نے انسان کو راستہ بتلا دیا. اب اس راستے پر چلے گا اپنی مرضی سے تو شکر گزار ہوگا، نہیں چلے گا تو ناشکرا ہوگا، لیکن یہ اپنی مرضی سے کرے گا. تو جب ایول اور ورچو دونوں کا وجود ہے اور مرضی بھی ہے، اور میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ انسان کو جو فری ول دی گئی ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے. کچھ چیزوں میں اس کو کوئی فری ول نہیں ہے، لیکن کچھ چیزوں میں ہے. مثلا اس کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اچھائی کے ساتھ یا برائی کے ساتھ، یہاں اس کو فری ول دی گئی ہے. لیکن زندگی کتنی لمبی ہوگی یہاں کوئی فری ول نہیں ہے. رزق کتنا ملے گا یہاں کوئی فری ول نہیں ہے. کس خاندان میں پیدا ہوگا کوئی فری ول نہیں ہے. کس ملک میں پیدا ہوگا کوئی فری ول نہیں ہے. لیکن یہ جو لمیٹڈ فری ول ہے یہ اس کو دی گئی ہے، اور اس لیے قابیل نے ایک راستہ اختیار کیا اور حابیل نے دوسرا راستہ اختیار کیا. اب اس میں اگر کوئی آبجیکشن ہے آپ کو تو وہ کریں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں تو ہمارا اب آپ کو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کیا پاسبل ریزنز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں. جیسے کوئی اگر چوری کرتا ہے تو اس کے یہ ریزن ہو سکتے ہیں کہ یا تو اس کے ماں باپ کی تربیت اچھی نہیں ہے، یا پھر وہ ایسے سوسائٹی میں پلا بڑا ہو کہ ٹھیک ہے. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی جبلت رکھی ہے. جبلت کا ایک لفظ جو ہے وہ اس کو انگریزی میں کیا کہنا چاہیے؟ انٹویشن کہیں گے عاصم بھائی، یا کچھ اور لفظ ہوگا اس کے لیے؟ نیچر زیادہ بہتر لفظ نہیں ہے.
بہرحال اس کو انسٹنکٹ جبلت کا لفظ اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو انسٹنکٹ ہاں انسٹنکٹ کا لفظ، ہاں بالکل. تو یہ دو چیزیں رکھی ہیں، دو جبلت، ایک ہے جس کو ہم حیوانیت کہتے ہیں اور ایک جس کو ہم ملکیت کہتے ہیں. حیوانیت کو آپ اردو میں کہہ لیں جانور پن، اور ملکیت کو کہتے ہیں آپ فرشتوں جیسا. کچھ صفتیں ایسی ہیں جو فرشتوں جیسی ہمارے اندر ہیں، مثلا ایک انسان کا شکر گزار ہونا، احسان کرنا، محبت کرنا، شفقت کرنا وغیرہ وغیرہ. اور کچھ صفتیں ایسی ہیں جو جانوروں جیسی ہیں. مثال کے طور پر ایک جانور آپ کو خود غرضی ملے گا، اور خود غرضی کے اندر وہ بڑھا ہوا ہوگا. یعنی ایسے بھی جانور ہیں جو اپنے بچوں کو اپنی بھوک کی خاطر مار کر کھا جاتے ہیں، اپنے انڈوں کو نگل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور لالچ بھی ان کے اندر ہوگا کہ مثلا ایک ہی جوڑے کی دو اولاد ہیں جانوروں میں، لیکن شکار کے اوپر دونوں اس طرح لڑیں گے کہ ایک دوسرے کو مار دیں گے. یہ خود بڑی ہوئی خود غرضی جانوروں سے آئی ہے، یہ خواہش جو ہے وہ جانوروں سے آئی ہے. تو انسان کے اندر دونوں چیزیں، دونوں جبلتیں ہیں. اب انسان کو یہ حکم دیا گیا کہ تمہارے اندر جو فرشتے ہونے کی جو جبلت ہے وہ غالب ہونی چاہیے جانور ہونے کی جبلت پر. تو اسی کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں اینیملٹی، اور بینگ لائک اینجلک انسٹنکٹ. تو اینجلک انسٹنکٹ کو اینیملٹی کے اوپر غالب ہونا چاہیے. تو جو انسان غالب کر دیتا ہے وہ نیک ہوتا ہے، جو انسان غالب نہیں کرتا وہ برا ہوتا ہے. تو بعض مرتبہ ہم اپنی اس جبلت جو حیوانی جبلت ہے اس کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں اور اس لیے برائی کا راستہ منتخب کرتے ہیں. یہ اس کا کاز ہے. آئی تھنک مجھے ابھی بھی میرے آنسر کا اور جواب اس کے لیے ایک بہت اچھا شعر ہے، اس شعر کے اندر جو ہے اس کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. نوری ہے نہ ناری ہے. زبردست، شاندار. علامہ اقبال کا شعر ہے نا یہ؟ یہ یعنی کہ غلط العوام ہو گیا ہے کہ اقبال کی طرف منسوب ہو گیا، گرچہ یہ مومن جان عالم کا شعر. اچھا 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 ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، آپ جیسے آپ نے سمجھایا، آپ نے یہ کہا کہ جو حابل اور قابل میں اگزامپل تھا کہ اگر آپ اپنی حیوانی جبلت کو اپنے اوپر حاوی کر دیں گے تو آپ حیوانی کام کریں گے، اگر آپ فرشتے والی جبلت کو اپنے اوپر حاوی کریں گے تو آپ فرشتے والے کام کریں گے. تو وہی کہہ رہا ہوں کہ جس نے برا کام کیا، آئی تھنک حابل یا قابل کس نے کیا تھا مجھے پتا نہیں ہے، پر اگر جس نے بھی برا کام کیا تھا اس نے اپنے اوپر حیوانی جبلت کو حاوی ہونے دیا، تو کیا ریزن تھا؟ وہ اس کے پیچھے کیا ریزن تھا کہ اس نے اپنے اوپر اس کو حاوی ہونے دیا؟ اور اختیار نہیں تو پھر بھی ایسا کیا ہوا کہ دوسرے والے نے اختیار نہیں کیا اور اس نے کیا؟ کیونکہ اس کو بھی اختیار تھا. ہاں تو سر تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دونوں کے لیے انوائرمنٹ سب کچھ سیم ہے، تو ایک نے کیا اور ایک نے نہیں کیا. اختیار ارادہ جو ہے، آپ ارادے کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، یا ارادہ نام کی کوئی چیز نہیں ایگزسٹ کرتی؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم کوئی بھی ڈیسیجن لیتے ہیں، آپ ارادے سے اگر کچھ بھی ارادہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. ہاں، جیسے اگر میں نے کوئی کنٹری میں جانے کا، اب میں نے دو چیزیں بتائی نا کہ مثلا قابیل نے جو قتل کیا، اور اس کو آپ اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ قاتل بھی قاف سے اور قابیل بھی قاف سے، تو اس طرح آپ کو آسانی ہوگی کہ کون قاتل کون مقتول. اوکے. تو قابیل نے اگر قتل کیا تو اپنے ارادے سے کیا، اور اس نے اپنی خواہش کے سامنے مغلوب ہو کر کیا، خواہش کو اپنے اوپر غالب. تو سبب اس کے دو ہوئے، ارادہ جو امیڈیٹ کاز تھا، اور خواہش جو کہ سمجھ لیں کہ بالواسطہ اس کا سبب ہے. تو میں پھر بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ جیسے دونوں کے لیے انوائرمنٹ بھی سیم ہے، دونوں کے لیے ہر چیز سیم ہے، ایک نے اپنے کو حاوی ہونے دیا اپنے اوپر حیوانی جبلت کو، دوسرے نے نہیں ہونے دیا، تو کیا مطلب؟ مجھے سمجھ نہیں آیا. آپ کے بھائی بہن ہیں؟ جی سر. انہوں نے اسلام چھوڑ دیا یا وہ مسلمان ہیں؟ نہیں وہ سب مسلمان مسلمان ہیں. آپ کے اپنے گھر میں ہی مثال موجود ہے نا، ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے، ایک ہی ماحول ملا، آپ نے اسلام چھوڑ دیا، انہوں نے نہیں چھوڑا. نہیں سیم نہیں ہے نا، پھر بھی میں الگ، کیونکہ ہم ہر چیز سیم نہیں ہے نا ہم دونوں کے بیچ میں. او شٹ، میری بیٹری پھر سے ڈاؤن ہے. ہر چیز سیم نہیں ہے. کیا ڈفرنس ہے؟ بہت سارے ڈفرینسز ہیں. وہ مجھ سے چھوٹے ہیں، وہ الگ، ان کے فرینڈز الگ ہیں، ان کے فرینڈز الگ ہیں، ان کے فرینڈز الگ ہیں، اور ہم دونوں کی ایج الگ ہے، ہم دونوں کی جنریشنز الگ ہیں. ٹھیک ہے، جنریشنل فرق ہے، اتنا زیادہ فرق ہے، یعنی چند سالوں کا ہی تو ہوگا نا. ہاں تو اگر 2-3 سالوں کا بھی فرق ہے تو بھی سچویشن کافی ڈفرینٹ ہوگی. ان کے ٹیچرز الگ ہیں، میرے ٹیچرز الگ ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انوائرمنٹ نے دراصل ان کو مسلمان رکھا اور آپ کے انوائرمنٹ نے آپ کو ایکس مسلم بنا دیا، رائٹ؟
جی ہم دونوں کے جو Okay. بھی انوائرمنٹ تھے، ہم دونوں ٹھیک کے ہے، فرینڈس اب تھے، میں اس یہ میں سوال فرق آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ انوائرمنٹ چنا اور آپ کے بھائی نے وہ انوائرمنٹ چنا، ارادے کا اس میں میں نے دخل ہوا کہ نہیں؟ آپ اگر چاہتے تو آپ اپنا انوائرمنٹ اپنے بھائی کے مطابق کر لیتے، اور آپ کے بھائی چاہتے تو نہیں اپنا انوائرمنٹ آپ کے مطابق کر لیتے. نہیں ہم ہمارے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوتا وہ، کیونکہ ہم لوگ کی ایج ڈفرینٹ ہے، تو ہم لوگ کو الگ الگ چیزیں. راجستھانی چھوڑا سا میں آپ کو ایک دوسری مثال دے، آپ کے دوستوں میں کوئی مسلم ہے؟ جی سبھی مسلم ہیں. مسلم ہے نا، تو ان کا بھی سرکل وہی ہوگا، وہ ویسی ہی باتیں سنتے ہوں گے جیسی باتیں آپ پھر بھی سنتے ہیں. ایگزیکٹلی سیم نہیں نہیں نہیں، ہے پھر مطلب بھی. انہوں وہی کلاس میں گئے ہوں گے جس کلاس میں آپ گئے ہیں، انہوں نے وہی ٹیچر سے پڑھا ہوگا جس ٹیچر سے آپ پڑھے ہیں. پر پھر ہم میں اور ان میں یہ ڈفرینس ہے کہ میرے کزنس الگ ہیں، میرے وہ کلاس تو میٹس تھے وہ ممکن الگ نہیں ہے، ہیں. وہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ ایک دم ڈٹو جو ہے وہ آپ کے جیسی زندگی کسی کی ہو. تو ایک بھی تھوڑا سا بھی وہ تو فرق ہو تو اس سے پاسبل نہیں بہت ہوتا نا. ڈفرینسز آنے کے چانسز لیکن ہوتے ہیں. جی میں آ رہا ہوں. تو ایک ہوتا ہے جو سوشل فیکٹرز ہیں، جس سوسائٹی میں آپ جی رہے ہیں اس کے کچھ سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ بالکل کام کرتے ہیں، لیکن وہ فیکٹرز آپ کے ارادے کے تابع ہوتے ہیں اصل میں. مثال کے طور پہ دیجیے، میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں کہ آپ نہیں جب پر کسی ایسے میں سچویشن میں آتے ہیں، میں آپ کو دے رہا ہوں نا، میں آپ کو سن لیجیے. راجستھانی چھوڑا سا میں آپ کو اختیار الگ کی اس پہ چلے مثال دے جائیں رہا گے ہوں، پھر. خود آپ کی اپنی زندگی سے دے رہا ہوں. جی ٹھیک ہے، پھر آپ اس پہ الگ مثال کے طور پہ جب آپ نے میٹرک کیا ہوگا، کیا ٹھیک ہے ہے، آپ کو. اکثر ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جب میٹریکولیشن پاس کرتے ہیں تو وہ جی ایک جی دو جی راہے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ کون سا سبجیکٹ لینا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جو بھی بندہ ہوتا ہے تو اس کا جی ایک جی جی سوشل فیکٹر ہے، اپنی جگہ پہ ایک سوشل فیکٹر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کس طرح کا جو ہے وہ ڈیمانڈ چل رہا ہے، لوگ زیادہ تر سائنس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، انجینئرنگ کرنا ہے، میڈیکل کرنا ہے، یہ سوشل فیکٹر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس سوشل فیکٹرز کو ڈینائی کرتے ہوئے اس کو سب لوگ منع کر رہا ہوتا ہے، بلکہ پریشرائز کر رہا ہوتا ہے کہ تم یہ سبجیکٹ مت لو، لیکن اس کے باوجود وہ چوز کرتا ہے، اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے. تو یہ اوکے. آپ کو ارادہ اور اختیار نہیں دکھتا وہاں پہ، یعنی کہ سارا وہ سوری. سوسائٹی کے بالکل خلاف جا کے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس کی ساری سوسائٹی اس کو جو بھی آپ جس کو فیکٹر کر رہے ہیں، سوشل فیکٹر جس میں آپ جس کو انوالومنٹ کر رہے ہیں، آپ کے آس پاس کی چیزیں جو آپ کو افیکٹ کر رہی ہے، وہ اس کو کسی اور طرف لے جانا چاہ رہی ہے، لیکن وہ ان جی سب سے آصف بھائی، لڑتے پر ہوئے میں کوئی یہ اور کہہ رہا طرف ہوں کہ جاتا ہے، خود سے چوز میں یہ کرتا ہے کہہ وہ. رہا ہوں کہ دو انڈیویجولز جو ہوتے ہیں ان کے جو فیکٹرز جو ہوتے ہیں جو ان کو کوئی بھی ڈیسیژن لینے پہ فورس کرتے ہیں، وہ کافی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. نہیں میں آپ کو تو بس یہ مثال دے رہا ہوں راجستھانی چھوڑا صاحب کہ کس طریقے سے آپ کا جو اپنا اختیار ہے وہ کیسے کام کرتا ہے. آپ بالکل ایک ایسا نہیں ہوتا مجبور محض ٹائپ کا کہ سوشل فیکٹر آ گیا اور آپ بہے چلے گئے اس میں، ایسا نہیں ہوتا. آپ کے پاس کلی اختیار ہوتا ہے کہ آپ اس میں بہ جائیں یا پھر آپ اس سے نکل جائیں. اس میں یہ سوال ہونا چاہیے راجستھانی چھوڑا صاحب کہ کیا آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک انسان اپنے اختیار سے سوشل فیکٹرز کے خلاف جا سکے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ مجھے نہیں لگتا اس چیز کے بارے میں کہ ہمارے پاس میں فری ول ہے. نہیں، وہ ایک الگ موضوع ہو گیا. ایک مجھے یہ آدمی لگتا ہے سوشل فیکٹرز کے خلاف اپنی اختیار سے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ سوشل فیکٹرز کے خلاف سوشل فیکٹرز ایگزیکٹلی آپ ان سے کیا مین ہے مجھے نہیں پتا، بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی نہیں، ہم آپ نے ڈیسیژن بتایا نا لیتے ہیں. ماحول. بھائی آپ خود ہی کہہ رہے ہو کہ جی جی حابیل اور قابیل کا ماحول ایک تھا، وہی سوشل جی. فیکٹر ہے. تو اچھا اب مجھے ٹھیک ہے. بتائیے سوشل فیکٹرز کے خلاف آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم نہیں جا سکتے. ہم کچھ بھی ڈیسیژن آپ تو لیتے گئے ہیں ہیں، اس کے پیچھے. آپ جی تو گئے ہیں، آپ تو گئے ہیں. نہیں میں نہیں گیا نا. میں جو بھی نہیں تو اب سوشل دیکھیے آپ فیکٹر کے کا ارد گرد مطلب. کا جو ماحول تھا وہ مسلمان کا ہے، ٹھیک ہے. آپ آئی سر ڈونٹ تھنک کہ آپ ہاں تو انڈیا کے ہیں. کمپلیٹلی نہیں ہے نا. باقی میں ایسے لوگوں سے بھی ملا جس کی وجہ سے اب جیسے فار ایگزامپل یوٹیوب ہے. اب ہاں، حارث سلطان اچھا کا میرے میں اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہے. اور میں بھی یہ بتا دوں کہ میں ایسے لوگوں کو بھی یعنی میں پرسنلی نہیں لیکن میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، جن سے بات کر چکا ہوں کہ جن کا 100% جو ماحول تھا وہ اسلامی تھا، یہاں تک کہ وہ مدرسے میں پڑھے، لیکن شکوک آ گئے ان تو کے ذہن میں. تو یہی تو ہوتا ہے نا کہ خالی آپ کا مدرسہ آپ کے. ریئلی سوری میری بیٹری بہت ڈاؤن ہے، مجھے جانا پڑے گا مفتی صاحب. میں آپ نے بہت اچھے ہمارے ٹرمز. پوائنٹ کو پروو کر دیا کہ جو مدرسہ ہاں. ہے نہیں صرف وہ سارا کچھ نہیں کر رہا ہوتا، یعنی کہ نہیں تو ماحول جو صرف ہے، مدرسہ نہیں ہوتا نا. جیسے جو آج مطلب کل تو ماحول آن لائن دنیا بھی بیسیکلی اتنی ماحول زیادہ کی ہو بات گئی کر ہے. دی نا آپ نے کہ آپ کا مدرسہ، آپ کا اسکول، آپ کے دوست، اٹھنا بیٹھنا صرف یہ کام نہیں کر رہا ہوتا، میری آپ کے بیٹری ڈاؤن اندر ہوگی کا اس جو وجہ ایک سے. فیکٹر ہے نا وہ بہت بڑا کام کر رہا ہوتا ہے. چلے وہ کہہ رہے جی ہیں کہ جی جی. بیٹری ڈاؤن ہو گئی. چلے پھر میں انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں کروں گا بات. مفتی صاحب. آئی ایم ریئلی سوری اس کے لیے. میری نو بیٹری. پرابلم. چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی، عرفان شیخ صاحب. جی السلام علیکم. اور السلام. عرفان شیخ کے بعد ہیں معین انصاری، پھر اس کے بعد
فرقان صاحب ہیں, پھر ٹروتھ اینڈ پیس. جی جی مفتی صاحب تھینک یو ویری مچ مجھے اسٹریم میں لینے کے لیے. میرا ایک سوال تھا وہ ریلیٹڈ حدیث سے جو دھرو راٹھی نے جو پریزنٹ کی تھی. آئی ڈونٹ تھنک یو پرووائڈڈ کلیریفیکیشن آن دیٹ. اوکے, آپ مسلم ہیں غیر مسلم ہیں؟ الحمد للہ آئی ایم مسلم بٹ چلے آئی ایم مسلم بٹ آئی ایم ٹھیک ہے. ٹرائنگ ٹو لرن مور اباؤٹ اسلام. جی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کلیریفیکیشن ہونی چاہیے؟ نو مجھے وہ حدیث مجھے سمجھ نہیں آئی اور قرآن کی آیت تو آپ نے الحمد للہ یو ایکسپلینڈ اٹ ویری ویل. It's just the hadith because these questions will be asked again because I am trying to give dawah to non-Muslims here in UK. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی, تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اعلیٰ صورتی ہی جو حدیث کے اندر ہے اس سے مراد اعلیٰ صفتی ہی یعنی خدا کی صفت ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے واضح بھی کر دیتا ہوں. اچھا, ایک منٹ رک جائیے. یعنی میں تھوڑا سا اس کو ایک حوالہ ڈھونڈنے کی کوشش میں تھا, لیکن اینی ویز ایک بڑی تعداد علماء کی اس بات کی قائل ہے کہ خلق آدم علی صورتہ, کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا. اس سے مراد خدا کی اپنی صفات ہیں کہ جیسا کہ خدا کے اندر رحمت ہے, قدرت ہے, علم ہے, حیات ہے, جتنی بھی نوبل کوالٹیز ہیں ان کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی دیا ہے. تو یہ مطلب اس حدیث کا ہے. اور ایک اور مطلب جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں صورت سے مراد دراصل خدا کی صفت ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. اب وہ صفت کیسی ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, یہاں پر ہم تفویض کریں گے. تفویض کا مطلب ہے کہ وی سرینڈر ٹو دا نالج آف اللہ, وی ڈونٹ نو, اس لیے کہ ہمیں خود اللہ کی جو حیات ہے اس کی حقیقت نہیں پتا, اللہ کی جو رحمت ہے اس کی حقیقت نہیں پتا, اللہ کی جو قدرت ہے اس کی جو حقیقت ہے مکمل ہمیں وہ نہیں پتا. تو اللہ کی جو صورت ہے جو کہ خدا کی ایک صفت ہے اس کی بھی حقیقت ہمیں نہیں پتا. یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپروچ ہے. جی Yeah, I think یہ now it's clear to me because بہت سارے لوگ کیونکہ جب وہ حدیث وہ کوٹ کی گئی تھی, جب میں نے آپ کی اسکرین پہ دیکھی تھی, in my image so people usually اس کو فیس سے ریلیٹڈ کرتے تھے. رائٹ, دیکھیں because میں فیس سے کمپیئر کرنا شروع کر دیا تھا. ہاں, اور یہ غلط ہے, اور یہی غلط ہے چونکہ عربی زبان کے اندر کیا ہر زبان میں استعارے بھی آتے ہیں, مجاز بھی آتے ہیں, میٹافورک یوزیج ہوتا ہے, اور کہیں کہیں اور خصوصاً خدا کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا جو ایک مشہور اسکول آف تھاٹ ہے جس کو اثری اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں, وہ اس بات کا قائل ہے کہ ہم خدا کی صفات کے تعلق سے صرف سبمیشن کی راہ اختیار کریں گے. ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے. خدا کا ید ہے لیکن اس کا ید ہمارے ہاتھ کے جیسا نہیں ہے, یا کسی انسانی یا کسی جانور کے ہاتھ جیسا نہیں ہے. وہ کیسا ہے وہ خدا خود ہی جانتا ہے. اس ید کا مٹیریلسٹک ہونا ضروری نہیں ہے چونکہ خدا مٹیریلسٹک نہیں ہے. جی وہ تو میں بہت سمجھ گیا, آپ نے جو قرآن کی آیت کو جو بیان کیا تھا اس سے میں نے ایک ایگزامپل, اور یہی چیز صورت میں بھی کہی جائے گی کہ صورت سے مراد مٹیریلسٹک صورت اور شیپ نہیں ہے. یہ تو ایگزامپل ایسے ہو گئے نا جیسے کہ آئی نو یور مفتی الحمدللہ, بٹ پریویسلی پرانی موویز کے اندر انڈیا میں کہا جاتا تھا کہ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ ریئلی قانون کو ہاتھ ہے. جی جی جی, اچھا ایگزامپل ہے. تھینک یو ویری مچ مفتی صاحب. مجھے ایک دو سوال اور تھے بٹ اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس دھرو راٹھی بیکاز آئی سا یور ویب سائٹ اینڈ یو آر رننگ سم دعویٰ پروگرام ایکسیٹرا, سو آئی وانٹڈ ٹو انرول انٹو دیٹ. وہ آپ مجھے ڈائریکٹ رابطہ کر لیجیے گا, انشاءاللہ ای میل کر لیجیے گا, تو اس پر پھر میں آپ کو گائیڈ کر دوں. ٹھیک ہے, اوکے, وعلیکم السلام. جی بھائی معین انصاری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ابھی کفر کے اور کافر کے حوالے سے ایک بات چل رہی تھی. اچھا میں کچھ بات کہنا رکھنا چاہ رہا ہوں, اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دینا. جی جی مفتی صاحب, یہ جو کافر لفظ سے اتنے چڑھتے ہیں کہ جو کفر ہمیں کافر کہہ دیا, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو ہے ایک قرآن کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, تو اس میں تو اللہ نے جو ہے نا مومنین کے لیے بھی ایک کفر کی ٹرم استعمال کی ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے.
اللہ تعالیٰ ہم جو ہے طاغوت کا کفر کر کے ہی یہ مسلمان ہوئے نا, تو ان کے بالکل نزدیک تو طاغوت کے نزدیک تو جو طاغوت کے ماننے والے ہیں ان کے نزدیک تو ہم بھی کافر ہو گئے. آپ نے بالکل صحیح کہا. اور اس کی ایک اور مثال سورہ ممتحنہ میں ہے, قد کفرنا بکم. حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ ہم تمہارے کافر ہیں, تمہارے اعتبار سے ہم کافر ہیں, تمہارا انکار کرتے ہیں. جی تو پھر ان پہ کیوں درد ہوتا ہے کافر کہہ دیا, وہ ایک ٹرمینالوجی ہے تو وہ استعمال ہوتی ہے, اور تم ہمیں ہمارے لیے ملیشٹر نے استعمال کیا اور نہ جانے کیا کیا استعمال کیا. ہاں تو اب وہ اصل میں لا علمی کی وجہ سے اور پروپیگنڈے کا شکار ہے. یعنی اچھا واٹس ایپ پر یہ بتا جی دیا گیا کہ یہ گالی ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو گالی لگے گی نا, ان کو تو نہیں پتا. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو واضح کر کے بتائیں. اچھا, کچھ ہمارے جو رینٹل ملا ہے نا, جن پہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے, وہ لوگوں نے ایسا معذرت خانہ رویہ اپنا لیا کافر اور کفر کے نام پہ. تم وہاں سے اگر تم بات کرے تو پھر پوری طرح ایکسپلین کرو نا بھائی, کافر تو ہمارے لیے بھی استعمال کیا اللہ نے. جی جی وہ جی لوگ جو ہے نا یہ بس. بہت شکریہ مفتی صاحب, السلام علیکم, چلیں, جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی, فرقان صاحب, اور اس کے بعد آ رہے ہیں ٹروتھ اینڈ پیس, پھر آصف محمد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ. جیسا کہ آپ عرض کر رہے تھے کہ ابراہمک ریلیجن کوئی نہیں ہے, ہم، تو مختارات میں جوامع الکلم میں آیا ہے کہ خیر الملل ملت ابراہیم. ہم. اس کی وضاحت کر دیں. جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, تو غیر الاسلام کو بھی تو دین کہا یا نہیں کہا؟ جی 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 تو پھر مختارات میں جو عبارت ہے خیر الملل ملت ابراہیم, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی ملت بہترین ملت ہے. اور حضرت ابراہیم کی ملت کون سی ہے؟ ملت حنیفہ, ملت مسلمہ. یہودی اور عیسائی حضرت ابراہیم کی ملت نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ملت ہونے کا انکار کیا گیا ہے. جی جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. جو ایک حدیث ہے جس پہ بہت سارا اعتراض کیا جاتا ہے, ہم. امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا جی فعلوا اس کا ذلك جواب عصموا مني. اس کا جواب میں نے تفصیل سے دیا ہے ایک ویڈیو میں. جہاد اور قتال کے تعلق سے پوری میری وہ تقریباً 40 منٹ کی ویڈیو ہے, تفسیر ہے وہ سورہ انفال کی. تو آپ اگر دیکھیں گے اسلام جہاد اور میرا نام ڈالیں گے تو ویڈیو آ جائے گی, تو اس میں تفصیل سے میں نے اس پر گفتگو کی ہے. جی جی شکریہ مفتی صاحب. چلیں. اچھا مفتی صاحب, اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑی سی ایک بات ایڈ کرنا جی چاہوں گا جو مجھے جی امپورٹنٹ لگی, یہ ابراہیم ریلیجن سے ریلیٹڈ. جیسا کہ ویسٹرن سوسائٹی جو ہے جب وہ ان کو اپنے کوئی مفادات جو ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں تو وہ دو طریقے سے کرتے ہیں. ایک ہے ہارڈ پاور, یعنی وہ ملٹری یوز کریں گے یا اکانومک سینکشنز لگاتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے سافٹ پاور, یعنی وہ ایک ایجنڈا کو پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے پیسے دے دیے کسی گروپ کو, اور دھیرے 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 زہر کی طرح اس سوسائٹی میں وہ جو ہے وہ مکس ہو جاتا ہے, اور اس کے جو ریزلٹ ہے جیسے فیمنزم ہے یا ہوموسیکسوالٹی ہے, لبرلزم ہے, یہ ہمارے سامنے. اسی طریقے سے ان کا یہ جو ایک جیو اسٹریٹجک ایک کائنڈ آف یہ اٹمپٹ تھا کہ ابراہمک ایک فیتھ ہم بنائیں گے, ایک ٹیمپل غالباً مجھے لگ رہا ہے دبئی میں ان کا ایک جی تھا جی ہم بنائیں یو گے. اے میں بن چکا ہے یا بن ہاں رہا ہے. جی بالکل, جہاں پہ تینوں مذہب کے جو ہے وہ یکساں ہو کے جو ہے وہ پرے کریں گے. اب اس سے یہ چاہتے ہیں اسرائیل میں جو ہے ایک کائنڈ آف اسٹریٹجک بریک ان کو مل جائے کہ مسلم جو کنٹریز ہیں, مسلم یوتھ اتنی زیادہ جو ہے وہ اس میں گم جائے کہ ابراہیم جو ہے ایک ساتھ ہیں, بھائی بھائی ہیں, ہم ایک ہی جیسے ہیں, ہمیں ایک ساتھ گل مل جانا چاہیے. تو یہ ان کا ایک ایجنڈا تھا. اس لیے ان ابراہمک ریلیجن اس سے ہم جتنا ریفرنس ہو سکے اس یوز کو ہم ورڈ کو ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل, کلیئر پروپیگنڈا ہے. یہ زبردست آپ نے بات کہی ہے, اور یہ ایسا پروپیگنڈا چل رہا ہے جس کے شکار بہت بڑی تعداد میں مسلمان بن رہے ہیں. اور یہ سارے وہ مسلمان ہیں کہ جن کو اپنی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے کہ یار ہم ان کے ساتھ ہو کر سیکیور رہیں گے, ہم بالکل الگ ہو کر سیکیور نہیں رہ سکتے. یہ جو ذہن میں خناس بھرا ہوا ہے. اچھا, نام لینا بہت ضروری ہے کچھ لوگوں کا, کیونکہ جب تک نام نہ لیا جائے تب تک کہ آپ بچ نہیں سکیں گے. امریکہ کے ایک بڑے اسکالر ہیں اور ایک بڑا نام, لیکن افسوس کہ انہوں نے اس چیز کا پاس لحاظ نہیں کیا اور وہ اس بہکاوے میں آ گئے. ان کا نام ہے حمزہ یوسف. وہ اس ابراہمک ریلیجن کانسیپٹ کے بڑے داعی ہیں, اور ان کے استاذ عبداللہ بن بیا جو کہاں کے, موریتانیہ کے,
وہ دراصل اس وقت یو اے ای میں ایک بڑی پوزیشن کے اوپر ہیں، یعنی ان کو پروٹوکول منسٹرز کا دیا جاتا ہے، وہ اس کے پورے آرکیٹیکٹ ہیں، یعنی اس پورے نظام کے، عبداللہ بن بھیا. جی ہاں. اچھا، ان کے کوششوں سے امریکہ میں بھی کچھ جگہ یہ چلا سلسلہ کہ بھئی چلو ایک زمین خرید لیتے ہیں، وہاں پر سینیگاگ بھی ہوگا، چرچ بھی ہوگا اور مسجد بھی ہوگی. ابھی تقریباً پینڈیمک سے پہلے کی بات ہے، میں ڈرائیو کر رہا تھا امریکہ میں، ایک بالکل مڈ ویسٹ میں ایک صوبہ ہے نبراسکا. تو میں نبراسکا کا ایک شہر ہے اوماہا، تو میں وہاں سے گزر رہا تھا. تو نماز کا وقت ہوا تو ہم لوگوں نے جی پی ایس میں ڈالا تو وہ اس نے مسجد کا ایڈریس دے دیا. ظہر کی نماز کا وقت تھا تو ہم چلے گئے، وہاں قریبی میں تھی. تو مجھے یہ تو معلوم تھا کہ نبراسکا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تینوں ایک ہی جگہ پر ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ہم وہیں جا رہے ہیں. تو ہم وہاں پہنچے تو وہ ایک کافی بڑا کمپاؤنڈ تھا. وہاں پر ایک طرف مسجد ہے، ایک طرف چرچ ہے، ایک طرف سینیگاگ ہے. خیر مسجد میں گئے، مسجد کھلی ہوئی تھی، نماز پڑھی ہم نے. بڑی شاندار مسجد بنی ہوئی ہے اور اسی طرح بڑا شاندار چرچ اور سینیگاگ بنا ہوا ہے. آنے والا کوئی نہیں ہے، نماز پڑھنے والا، نماز کا وقت تھا، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں. وہ اتنی دور تھا کہ وہاں آبادی بھی نہیں تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کوششیں ہیں وہ امریکہ میں بھی شروع ہو گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ پہلے پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر اس چیز کو معتبر بنانے کے لیے اس کا عربوں سے شروع ہونا ضروری ہے. یعنی یہ بھی ایک تصور ہے کہ چونکہ عرب کر رہے ہیں لہٰذا یہ ٹھیک ہے، تو اس لیے دبئی کا انتخاب کیا. تو بہرحال یہ ایک جیو پولیٹیکل اسٹنٹ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اچھا جی. تو صاحب لیکن یعنی کہ لوگوں کو شاید مسلمانوں کی تاریخ نہیں پتا ہے کہ کئی دفعہ جو ہے عربوں کو جو ہے عجموں نے صحیح کیا ہے جب دین کا مسئلہ آیا ہے تو. جی ہاں، اور اس کی واضح مثال جو ہے صلاح الدین ایوبی کی ہے. جی ہاں، بالکل صحیح. نہیں، اگر آپ علمی اعتبار سے دیکھیں عاصم بھائی تو عجمیوں کا کنٹریبیوشن علم میں زیادہ ہے شروع سے عربوں کے مقابلے میں. جی یہ تو بالکل مطلب اگر ہم شروع کے خاص کر لوگوں کو دیکھیں تو اس میں موالیوں کی جو ہے بہت بڑی تعداد ہے. بہت بڑی نہیں کہ اکثر ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ اکرمہ تفسیر میں سب سے بڑا نام ہے صحابہ کے بعد، وہ عجمی ہے. نافع سب سے بڑا نام ہے، عجمی ہے. حدیث میں سب سے بڑا نام ہے صحابہ کے بعد، عجمی ہے. پھر ائمہ میں اگر آپ آ جائیں، امام ابو حنیفہ عجمی ہے، احمد ابن حنبل عجمی ہے. ہاں امام شافعی عرب ہے. آپ محدثین میں آ جائیں، امام بخاری عجمی ہے، امام مسلم عجمی ہے، امام نسائی عجمی ہے، ابن ماجہ عجمی ہے، ابو داود عجمی ہے، ترمذی عجمی ہے. سارے کے سارے عجمی ہیں. تو جتنے بھی بڑے نام ہیں یہ عرب نہیں ہے. نسائی غالباً عرب ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، شاید نسائی کے بارے میں مسٹیکن ہوں. لیکن یہ کہ باقی جتنے لوگ ہیں، یا اسی طریقے سے آپ اگر اور قرون وسطیٰ میں آ جائیں تو وہاں پر جو بڑے بڑے علماء ہیں، مثلاً تفتازانی جو ہیں وہ عقیدے میں ایک بہت بڑا نام ہے، غزالی بڑا نام ہے. یہ سب کے سب نان عربز ہیں. تو یہ سمجھنا کہ جی نہیں عرب جو کر رہے ہیں ساری دنیا فوراً اس کو فالو کرنے لگے گی، ایسا نہیں ہے. اور مجھے لگ رہا ہے صاحب اس کے پیچھے جو ریسزم اور کاسٹزم والا جو ذہنیت ہے. ایک کامنٹ ہے عاصم بھائی، وہ آپ نے ایک لفظ بولا نا موالی، تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں موالی اردو میں دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کی وضاحت ضرور کر دیجیے گا. اصل میں جو موالی کا ٹرم ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو اجمی ہوتے تھے لیکن وہ اپنی نسبت جو ہے کسی عرب قبیلے کی طرف اپنے مولا کی وجہ سے شروع کر دیتے تھے. جیسا کہ حضرت نافع ہیں، وہ حضرت عمر کے جو ہے وہ مولا، یعنی کہ مولا دونوں کو کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں اور آقا کو بھی کہتے ہیں. انٹرسٹنگ چیز. تو جب حضرت نافع جو ہے وہ اپنی نسبت یعنی کہ حضرت عمر کی طرف کریں گے، ابن عمر کی طرف کریں گے، تو ان کو ابن عمر کا جو ہے وہ مولا، یا اگر پلورل ہو جائے گا تو وہ موالی ہو جائے گا. بالکل آئی تھنک کلیئر ہو گیا. صحیح. اچھا جی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے جو ذہنیت آئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور عرب یہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں، تو اس کے پیچھے یورپین کے اندر جو نسل پرستی ہے اس کا بہت بڑا کردار رہا ہے، اس کی ذہنیت کا. اور جو انڈک سویلائزیشن ہے اس میں جو کاسٹسزم اتنا اندر تک چلا گیا ہے کہ مطلب ہندوازم اور برہمنزم ایک دوسرے کے مترادف ہیں، بلکہ ہندوازم تو کامن ٹرم ہے، پہلے تو یہ برہمنزم ہی تھا. اب اس کے لیے انہوں نے کہ اس سے جو ہے ضرب پڑتی ہے، دوسرے لوگوں کو ہم انکلوڈ نہیں کر سکتے، اس لیے برہمنزم کو چینج کر کے انہوں نے ہندوازم کر دیا. تو یہ ذہنیت یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی جو ایسا ہی کچھ مسئلہ ہے کہ مسلم مینس جو ہے وہ عرب ہوتا ہے. جی 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 بالکل ایسا ہی. بلکہ ایک عام آپ کو ڈیبیٹس میں ملے گا، بھائی اب تو سعودی عرب میں بھی ہو گیا، سعودی عرب میں ریفارم آ رہا ہے.
بھائی آ رہا ہے تو آنے دو, ہاں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, اسلام کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. سعودی عرب اگر کافر بھی ہو جائے تو اسلام اپنی جگہ رہے گا. یہ بات سن لے سب لوگ کان کھول کر.